بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قطات، رواه البخاری اور ترمذی۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة قطات، کہ جنت کے اندر چغل خور لوگ داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر چغل خوری سے متعلق ایک بہت ہی اہم بات کی طرف وضاحت فرمایا۔ آپ نے فرمایا چغل خوری ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ سماج، معاشرہ اور خاندان کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی بات کو سن کر اس آدمی کے طرف پہنچایا جاتا ہے جس کے بارے میں وہ آدھی بات کر رہا ہوتا ہے۔ چغل خور کا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہیں بات چیت کر رہا ہے، کسی دیوار کے آڑ میں، کسی دروازے کے آڑ میں، کسی کونے میں چھپ کر ان کی باتوں کو سنتا ہے اور پھر وہ ان کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ انتشار، اسے چغل خور کہتے ہیں۔ مطلب یہ ادھر کی بات کو سن کر ادھر لگا دینا، یہ عام طور پہ ایسی بیماریاں عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے کہ چغل خوری کے ذریعہ گرچہ اسے اس کا فائدہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے امن و امان کا خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اور چغل خوری بہت ہی بری شے ہے جس کا ذریعہ معاشرے کے اندر انتشار، ایک گھر کے اندر خلفشار پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک گھر ایک کنبہ ہوتا ہے جس کے اندر 5-10 پریوار، 5-10 فیملی والے خلط ملط رہتے ہیں، وہاں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر یہ عادت ہو جاتی ہے چغلی لگانا، اس کی بات کو سن کر اس کی طرف اور اس کی بات کو سن کر اس کی طرف لگا دینا تاکہ ایک دوسرے کے اندر انتشار اور لڑائی جھگڑے ہو۔ اور بہت سارے گھروں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ چغل خوری کی بنیاد پر، ادھر کی ادھر لگانے کی بنیاد پر سال ہر سال بات چیت بند نہیں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے مار پیٹ کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ چغل خوری بہت ہی بدترین چیز ہے، چاہے وہ ایک کنبہ کے اندر ہو، چاہے معاشرے کے اندر ہو، چاہے ملک کے اندر ہو، اس کا پیمائش بہت ہی لمبا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوگا اس کے ذریعہ کیا ہوگا؟ انتشار پیدا ہوگا، امن و امان کا خاتمہ ہوگا اور فتنہ و فساد کا ظہور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھروں کے اندر بسا اوقات چین و سکون کا خاتمہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہاں اس گھر کے اندر، اس خاندان کے اندر چغل خوری کی بیماری لگ جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے کو لگانے بجھانے کی صفتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس گھر کے اندر امن و امان ہونا چاہیے، شانتی ہونا چاہیے، وہ امن و امان، شانتی، اتحاد، اتفاق کے بجائے لڑائی جھگڑے، فتنہ و فساد ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر بغاوت رہتی ہے، ایک دوسرے سے کے دلوں سے محبت نکل جاتی ہے۔ چغل خوری بہت بدترین شے، اسی لیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قطات، جنت کے اندر چغل خور لوگ داخل ہوں گے۔ بعض عورتوں کو اس کام میں بہت مزہ آتا ہے، انٹرسٹڈ ہوتی ہے وہ چغلی خانے میں، ادھر کی بات کو ادھر اور ادھر کی بات کو ادھر لگانے میں۔ اللہ تعالیٰ ایسی خواتین بننے سے خواتین اسلامیہ کو محفوظ اور مامون رکھے اور چغل خوری جیسی صفات کو ختم کر کے معاشرے کے اندر، کنبہ کے اندر، خاندان کے اندر امن و امان قائم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث سن لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب اجلائی و زبان من الکبیر، ان 2 قبروں والوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، مسجد اللہ کے وعدے کر دیا ان دونوں قبر والوں کو کسی بڑے جرم کی وجہ سے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ان دونوں میں سے ایک ایسا آدمی تھا جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچا کرتا تھا اور دوسرا وہ آدمی تھا جو چغل خور تھا۔ گویا کہ چغل خوری کرنے کی وجہ سے قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے
اور دنیا کے اندر خاندان میں بھی فتنہ و فساد ہوتا ہے. لہذا اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان ایسی بدترین صفات یعنی چغل خوری جیسی صفات سے ہمیں اور آپ کو بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.